السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی بارگاہ میں چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو کہ معاشرے کے حالات کے تعلق سے ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس حالات سے گزر رہا ہے وہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، کیونکہ حالات سے مقابلہ کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ اگر ہم حالات سے ڈر جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بزدلی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک وبا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اچھی نعت پڑھنا جانتا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، ترنم اچھا بنا لیتا ہے، پھر وہ اسٹیج کی دنیا میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور لوگ اسے بڑا عاشق رسول، بڑا ہمدرد کہتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے۔ لیکن آج کل جو حالات شاعروں نے بنا رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی شعرا چھوڑ کر یہ شعرا چلے جاتے ہیں، جس سے عوام کے اندر انتشار پھیلتا ہے اور عوام ایک دوسرے سے لڑتے نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے بعد میں کروں گا، ایک کلپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ شعراء حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے اور انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ آپ غور کریں، اس میں سوچیں کہ یہ اشعار صحیح ہے یا نہیں۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیں، پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ باقی اعلیٰ حضرت کے لیے۔ ارے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت سے جل رہے ہو تم، اعلیٰ حضرت سے جل رہے ہو تم، اس سے بہتر ہے خود کشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت سے جل رہے ہو تم۔ حضرات نے ان کو سنا، یہ ہندوستان کے مشہور شاعر جناب اسد اقبال کلکتبی ہیں، جنہوں نے اپنی نعت کے دم پر ملک ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی اپنی شہرت، اپنی عزت بنا کر رکھی ہے۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جب پھسل جاتی ہے تو اس سے بہت سی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ان سے بھی ایسی ہی بات سرزد ہوئی، آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جو اعلیٰ حضرت سے جل رہے ہو تم، اس سے بہتر ہے خود کشی کر لو۔ سامعین، یہ جو جملہ ہے اور یہ جو اشعار ہیں یہ قرآن کی آیات اور احادیث قصیرہ کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی کثرت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بہت سی احادیث اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں اور اس پر وعید سنائی گئی ہے۔ میرے بھائی،
نعت پڑھ لینا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ اپنی نعت کے اندر ایسی بات پیش کر دینا کہ جو شریعت کے خلاف بھی نہ ہو اور لوگوں کے دل میں اتر جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ آپ پہلے تو اس شعر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ شعر سراسر خلاف شریعت ہے، آپ اس سے توبہ کریں، اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور انسان اپنی زندگی کے مطابق اپنے حالات گزارتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی بغض اور عداوت رکھتا ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس میں گرفتار ہوگا۔ لیکن آپ کون ہوتے ہو جو خلاف شریعت امور پر لوگوں کو ابھارنے کی تلقین کرتے ہو؟ جب یہ شعر پڑھا گیا ہوگا تو وہاں پر شورا یا علماء بیٹھے نہیں ہوں گے، انہوں نے اس شعر کی گرفت کیوں نہیں کی اور اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خدا را خوف کرو اور ایسے اشعار پڑھنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو بھی بات شریعت کے خلاف ہوتی ہے، چاہے میری ہو چاہے آپ کی، وہ خلاف شریعت ہی رہتی ہے، اور اس سے ہم کو رجوع کرنا چاہیے۔ میں علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس شعر کی گرفت کریں اور اس شعر کو پڑھنے سے منع کریں۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کرنے اور ادب سے رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، اور کبھی بھی کوئی بات خلاف شریعت آپ کی زبان سے سرزد نہیں ہوئی۔ لوگ آپ کا سہارا لے کر، آپ کے نام کو لے کر کھاتے پیتے ہیں، لیکن آپ نے جو تعلیمات دی ہے اس سے روگردانی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو سمجھنا ہے تو صرف اتنا جان لو کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی بات خلاف شریعت نہ کی ہے، اگر کسی نے کی ہے تو اس کی گرفت فرمائی ہے، یہ جان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔